حضرات، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ روزہ توڑ دیتے ہیں، تو وہ توڑ کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس روزے کے بدلے ایک روزہ رکھ لیں گے، تو کیا روزے کے بدلے روزہ رکھنے سے کام چلے گا؟ یا کب ایسا ہے جو روزہ آپ کا چھوٹ گیا، ٹوٹ گیا اور آپ نے روزے کے بدلے روزہ ہی رکھا جائے گا؟ کب کفارہ ادا کیا جائے گا اور کب کا روزے کی قضا کی جائے گی؟ یہ میں آپ کو ڈفرینس، یہ فرق بتانا چاہتا ہوں اس حوالے سے۔ حضرات اکرام دیکھیے، روزہ اگر بھولے سے آپ کو ٹوٹ گیا، یعنی مثال کے طور پر آپ کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹرز نے کہا اب روزہ توڑنا پڑے گا، آپ کو دوائی کھانا پڑے گی ورنہ انتقال ہو سکتا ہے یا مرض بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے، تو یہ مجبوری کی حالت میں آپ نے روزہ توڑا، تو اب اس وقت آپ نے جو روزہ توڑا ہے اس روزے کی ایک کے بدلے ایک ہی رکھنا پڑے گا۔ یا ہماری بہن کو کوئی روزے سے تھی اور وہ روزہ رکھنے کے بعد ایام مخصوصہ اس کے شروع ہو گئے، ہے نا، وہ حالت حیض میں آ گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، تو وہ ایک کے بدلے ایک ہی رکھے گی۔ ایسے ہی مسافر ہے تو مسافر کو یہ رعایت ہے، یہ چھوٹ ہے کہ اگر سفر اس کا سخت ہے تو وہ چاہے سفر میں روزہ نہ رکھے اور وہ روزہ بعد میں رکھ لے۔ لیکن حضرات آج کے سفر بھی بڑے بآسان ہو گئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرین کے ذریعے سفر ہے، ٹرین میں تو اب ایسیوں کا بھی اہتمام ہے، سلیپر ہیں، لیٹ کے سو کے جاؤ۔ پہلے پیدل کے، گھوڑوں کے، اونٹوں کے سفر ہوا کرتے تھے تو بڑی مشقتیں ہوا کرتی تھیں، تو اس وقت روزے کی چھوڑنے کی اجازت تھی۔ حالانکہ مسئلہ اپنی جگہ اٹل ہے، اگر آج بھی آپ سفر پہ ہیں، 92 کلومیٹر کی نیت کر کے اگر آپ نکلے ہیں تو یہ مسافر کہلاتا ہے۔ تو مسئلہ تو اپنی جگہ اٹل ہے کہ آپ اگر سفر پہ ہیں اور روزہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو چھوٹ ہے، آپ چھوڑ دیں تو جو روزہ آپ نے چھوڑا اس کی قضا ضرور کریں گے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے کا سفر پہلے کے زمانے کے سفر سے بہت آسان ہے بنسبت اس کے، تو آج روزہ نہ چھوڑا جائے تو بہتر ہے۔ بھئی رمضان کی تو بہاریں ہی الگ ہیں، رمضان کی تو باتیں ہی الگ ہیں، رمضان کی تو جو ہے خوشبو ہی الگ ہے، تو وہ روزہ رکھ لیا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن اگر چھوڑ دیا سفر کی وجہ سے تو ایک کا ایک ہی قضا ہوگی روزے کی۔ اب اگر روزہ کسی نے جان بوجھ کے توڑا، جان بوجھ کے مثال کے طور پر کھا لیا، پی لیا یا جماع کر لیا یا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنے اوپر غسل واجب کر لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ جو جان بوجھ کے روزہ توڑنا ہوا، یہ جو ہے جان بوجھ کر روزہ توڑنے سے آپ کو روزہ ایک کے بدلے ایک رکھنے سے کام نہیں چلے گا، اب قضا نہیں ہوگی، اب اس کا کفارہ ہوگا۔ اس کا کفارہ کیا ہے سامعین؟ کفارہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر آپ نے روزہ توڑا تو یا تو آپ 60 روزے لگاتار رکھیں گے پے در پہ، یعنی آج سے روزہ شروع کیا تو 60 دن تک لگاتار آپ نے روزہ رکھنا ہی ہے۔ مذہب اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، بڑا سندر، بڑا لاجواب مذہب ہے، اس کا جواب نہیں۔ اس میں 2 چیزیں رکھی ہیں مذہب اسلام نے، ایک تو یہ رکھی ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھنا ہے، اور دوسری چیز کیا رکھی ہے؟ دوسری چیز رکھی ہے کہ اگر 60 روزے لگاتار رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سامعین، بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں پر اسلام نے 2 چیزیں کیوں رکھی؟ یا تو 60 مسکینوں کو کھانا ہی رکھ دیا جاتا 2 وقت کا، یا پھر 60 روزے رکھ دیے جاتے 2 وقت، جس نے ایک روزہ جان بوجھ کے توڑا ہے۔ مذہب اسلام بڑا پیارا مذہب ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس آیت کا مصداق ہے مذہب اسلام۔ اللہ کسی جان پر ایسا بوجھ نہیں رکھتا کہ جو اس کو اٹھا نہ پائے۔ علی بھائی یہ بات غور کرنے کی ہے، 2 چیزیں کیوں رکھی مذہب اسلام نے؟ یعنی یا تو 60 روزے ہی رکھ دیے جاتے کہ بھئی 60 روزے رکھ لو، یا یہ رکھ دیا جاتا کہ بھئی 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا لو۔ لیکن اسلام کے یہ نقطہ کو دیکھیں آپ، اس کی گہرائی کو دیکھیں۔ 60 روزے والے معاملے پہ میں آتا ہوں، اس لیے مذہب اسلام نے ایک دوسری چیز بھی رکھ دی، اگر وہ لگاتار 60 روزے نہیں رکھ سکتی ہیں تو پھر وہ کیا کریں گی؟ وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں، 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیا جائے۔ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا اگر کھانا کھلا دیں تو بھی ان کے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا، ان دونوں میں سے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں،
یہ ان دونوں میں سے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اس میں جو ہے چھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر آیا، عرض کرنے لگا آقا میں روزے سے تھا، میں نے روزہ توڑ دیا، اپنی بیوی کے ساتھ میں نے جمع کر لیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب تیرے پر کفارہ لازم ہے۔ عرض کرنے لگا آقا کفارے میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تجھے کفارے میں 60 روزے لگاتار رکھنا ہوں گے۔ عرض کی آقا میں ایک روزہ مکمل نہ کر پایا کہ روزہ توڑ دیا، 60 لگاتار رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، آقا میں کیسے 60 روزے رکھوں گا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام سے فرمایا تو پھر تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانے کی بھی قدرت نہیں رکھتا ہوں، میں بڑا غریب ہوں، مدینہ میں آقا میں بہت غریب ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہی بسا اوقات فاقے سے سو جاتے ہیں، میں 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ تو یہ 2 چیزیں ہمارے اور آپ کے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہیں، لیکن چونکہ وہ اسپیشل آقا کی بارگاہ میں آیا تھا، آقا کے ظاہری زمانے میں آیا تھا، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتانا تھا کہ اے لوگو میں اختیار والا نبی ہوں، اللہ نے مجھے اختیارات دے کے بھیجا ہے۔ یہ جو میں نے 2 مسئلے اس کے لیے بتائے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا 2 وقت کا یا 60 روزے لگاتار رکھنا، یہ سب کے لیے اس کے لیے بھی تھا، لیکن یہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، اب اس کے لیے اسپیشل میں دوں گا، کچھ الگ سے دوں گا، یہ میرا اختیار ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ نبی مالک و مختار نہیں، ان کا عقیدہ یہاں خراب ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اختیارات دیے ہیں، وہ چاہے شریعت کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، میرے نبی جو فرما دیں وہی شریعت بن جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی میرے نبی کسی کے لیے خاص اختیار دیتے ہیں، کسی کے لیے خاص اسپیشل چھوٹ دیتے ہیں، جیسے اپنے اس صحابی کو دی کہا بیٹھ گیا، اتنے میں ایک شخص آیا صدقہ کی کھجوریں لے کے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں، مدینے کے غریبوں میں تقسیم کرا دی جائیں۔ آقا نے فرمایا رکھ دو۔ وہ ٹوکری بھر کے کھجوریں لایا تھا، آقا کی بارگاہ میں پیش کی، رکھ دی گئی۔ میرے آقا نے اب اس صحابی کو بلایا جو اپنے روزے کی شکایت کر رہا تھا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ وہ بیٹھا تھا، میرے نبی نے فرمایا وہ صحابی جو ابھی روزے کی شکایت کر رہا تھا، تو روزہ توڑ کے آیا تھا، جو بڑا غریب ہے وہ آئے۔ وہی شخص جو روزہ توڑ کے آقا کی بارگاہ میں شکایت کرنا آیا تھا، نبی کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک کام کرو، یہ صدقہ کی کھجوریں آئی ہیں میرے پاس، یہ مدینے کے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، تو یہ ٹوکری اپنے سر پہ رکھو اور مدینے کے گلیوں میں جاؤ، مدینے کی بازاروں میں جاؤ،